بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد سعید سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں AP92 نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی دفتر پر۔ یہاں سابق وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب سے ملاقات کے لیے مرکز اہل سنت تشریف لائے۔ مرکزی رہنماؤں اور کراچی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے پرتپاک استقبال کیا۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی صاحب اور سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب کی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ موجودہ ملک کی صورتحال پر دونوں رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر نائب سربراہان محمد شاہد گوری اور بلال عباس قادری اور مرکزی رہنماؤں فہیم الدین شیخ، محمد آفتاب قادری، محمد شہزاد قادری و دیگر احباب بھی موجود تھے۔ سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے مرکز اہل سنت آنے پر حضرت کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سابق وفاقی وزیر مذہبی امور صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب نے کہا کہ ملکی حالات کسی بھی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایسا کوئی فیصلہ قبول نہیں جو مذہب اور آئین کے خلاف ہو۔ عدلیہ کا قادیانیوں کے حوالے سے جو فیصلہ آ رہا ہے، اس میں ایمان پر بات آئی تو برداشت نہیں کریں گے۔ دین اسلام اور ملکی سالمیت کے منفی کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔ حکومتی عہدیداران کی ذمہ داری ہے معاملے کو افہام و تفہیم سے نمٹایا جائے۔ ختم نبوت امت مسلمہ سے ان کا اتحاد ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ختم نبوت کے معاملے پر آواز اٹھانے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی صاحب نے کہا کہ ایسے معاملات یا فیصلے جس سے امت تقسیم ہو باز رہنا چاہیے۔ ملک کے سیاسی حالات بھی سازگار نہیں ہیں۔ ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ جو قرآن و سنت اور آئین نے پاکستان کے خلاف ہو نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کو کسی طور پر بھی کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ ماضی میں بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے نچھاور کیے۔ آخری سانس تک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اور ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوگی تو فیصلے انصاف پر ہوں گے۔ اسلام و آئین کے منافی فیصلے کو عوام نے پہلے قبول کیا اور نہ آئندہ قبول کریں گے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ختم نبوت کے معاملے پر آواز اٹھانے پر اتفاق کیا۔